الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 پڑھی گئی ہے. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حلال ہوا ان کے لیے. کہہ دیجئے حلال ہوا تمہارے لیے طیبات، یعنی ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال ہوئیں، اور جو تم سدھاؤ جانور، شکار پر چھوڑنے والے، شکار پر دوڑانے والے، جن کو تم سکھاؤ اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو سکھایا ہے، بس تم کھاؤ اس میں سے جس کو وہ جانور تمہارے واسطے روکے رکھے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کتا یا باز، ان کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے یا نہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی. جو بھی حلال شکاری جانور جس طرح ذبح کرنے کی وجہ سے حلال ہو جاتے ہیں، کیا اسی طرح کتا یا باز کے شکار کرنے کی وجہ سے بھی وہ حلال ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال تھا. حلال ہوتے ہیں تو مطلقاً سارے جانور حلال ہوتے ہیں جو حلال ہیں وہ، یا کچھ جانور حلال ہوتے ہیں، یا سارے جانور حلال ہوتے ہیں مخصوص شرطوں کے ساتھ. تو وہ ساری وضاحت اس آیت کے اندر ہے. کہنے کو تو ایک آیت ہے، لیکن اس آیت میں شکار کی جو بھی شرطیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شرطیں جمع ہو گئی ہیں، اور فقہاء نے ان شرطوں کو آیت کے اجزاء سے لیا ہے. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، جانور جن کو تم سدھاؤ. کتا یا باز کسی جانور کا شکار کرے تو وہ شکاری جانور
حلال ہوگا 5 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، کتا اور باز معلم ہو، یعنی ان کو تعلیم دی گئی ہو، سکھایا گیا ہو۔ کتے کے تعلیم کا طریقہ الگ ہے اور باز کے تعلیم کا طریقہ الگ ہے۔ کتے کے تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو شکار پر چھوڑا جائے تو وہ شکار میں سے کچھ نہ کھائے، سارا شکار تمہارے لیے روکے رکھے، تو سمجھ لو کہ کتا معلم ہو چکا، کتا ٹرین ہو چکا۔ اور باز کا تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑا جائے شکار پر، اس کو واپس بلا لیا جائے، آپ کی تابعداری کرتا ہے، وہ آ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ معلم ہے۔ اگرچہ اس کو شکار پر چھوڑا گیا ہو، پھر بھی اس کو بلایا جائے تب بھی وہ آ جائے تو سمجھ لیں گے کہ یہ باز معلم ہے، سکھایا ہوا ہے۔ اس کا شکار کو روکے رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، اسی لیے یہاں فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ کتے نے شکار میں سے کھا لیا تو وہ تو حلال نہیں، لیکن باز نے کھا لیا تو وہ حلال ہے یا نہیں، یہ مختلفی مسئلہ ہے۔ جمہور یوں فرماتے ہیں کہ باز کا کھایا ہوا حلال ہے، کیونکہ اس کو جو تربیت دی جاتی ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، تو وہ تربیت اور تعلیم میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ شکار کو نہ کھائے، اس لیے اس کا اگر اس نے کچھ حصہ کھا لیا ہے تو حلال ہوگا۔ تو پہلی شرط، ان کو تعلیم دینے کا جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق ان کو تعلیم دی گئی ہو، یہ لی جائے گی۔ وما علمتم سے جانور جن کو تم سکھاؤ۔ دوسری شرط، شکار پر دوڑایا ہو ہم نے، شکار پر چھوڑا ہو ہم نے، خود بخود شکار کر کے لے آیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ شکار پر ہم نے چھوڑا ہو اور اس نے شکار کیا ہو۔ تیسری شرط، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سکھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سکھلایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ بول کر چھوڑا ہو۔ اگر کتا یا باز معلم بھی ہے، شکار ہمارے لیے روکے رکھا ہے، لیکن اس کو بسم اللہ بول کر نہیں چھوڑا گیا ہے اور شکار کیا ہے تو وہ شکار حلال ہوگا نہیں۔ نمبر 4، چوتھی شرط، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کھاؤ اس میں سے جو روکے رکھے تمہارے واسطے۔ مطلب یہ کہ کتے نے جس جانور کا شکار کیا ہے اس جانور میں سے کچھ بھی کھایا نہ ہو تو وہ حلال ہوگا۔ اگر اس نے کھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا ہے، تمہارے لیے شکار نہیں کیا ہے، اگرچہ تم نے اسے بسم اللہ بول کر چھوڑا ہے، سکھایا ہوا ہے پھر بھی۔ اور ایک 5ویں شرط جوارح سے لی جاتی ہے کہ کتا یا باز نے اس جانور کو جس کا شکار کیا ہے زخمی کیا ہو، کیونکہ زخمی جب کرے گا تو اس صورت میں خون نکل جائے گا، جو بہتا ہوا خون گوشت میں رچ پچ جاتا ہے، اسی وجہ سے حرمت آتی ہے۔ تو زخمی کرنا یہ شرط لی جائے گی جوارح سے۔ جارحۃ کی جمع ہے جوارح، جرح یجرح کا معنی ہے زخمی کرنا۔
سورہ جاسیہ میں آتا ہے، وہاں اجتراح کا لفظ آتا ہے، تو وہ مناسبت کیا ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، اجترحوا السیئات، تو یہاں سیئات کرنے کو اجتراح سے تعبیر کیا کیونکہ مآل اور انجام کے اعتبار سے سیئات کا ارتکاب یہ زخم پہنچانے والا ہے۔ اور کون سے زخم؟ جہنم کے زخم، جہنم کے عذابات، جہنم کی سزائیں، وہاں کے عذابات، تو ان عذابات اور سزاؤں اور زخموں سے دوچار کرنے والا ہے کون؟ سیئات کا ارتکاب، اس لیے یہاں اجترحوا السیئات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ تو یہ 5 شرطیں کتا یا باز شکار کرے اس کے لیے مانی جائے گی۔ باز کے اندر فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ یعنی روکے رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی تعلیم میں صرف یہ بات شامل ہے کہ اس کو چھوڑا جائے اور جب بلاؤ تو واپس آ جائے، تو سمجھ لیں گے کہ وہ معلم ہے۔ 3 مرتبہ ایسا کیا جائے گا باز کے ساتھ۔ اگر ہم نے کتا چھوڑا، ہمارا کتا معلم ہے، بسم اللہ بول کر چھوڑا، بسم اللہ بول کر چھوڑا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا کتا مل گیا، وہ بھی معلم ہے، دونوں نے مل کر شکار کیا، تو یہ شکار حلال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلم کتا جو اس کے ساتھ مل گیا ہے، اس کو تو زید نے نہیں چھوڑا ہے، زید نے تو صرف اپنا کتا چھوڑا ہے، دوسرا مل گیا اس کے ساتھ، وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ دوسرا کتا چھوڑا ہے، معلم ہے، بسم اللہ بھی پڑھی ہے، لیکن اس نے اپنے شکار پر نہیں چھوڑا ہے اس کو، اس لیے اس کتے کی شمولیت اس شکار میں ہو گئی، تو وہ درست ہوگی نہیں، کیونکہ اپنا کتا ہو اور چھوڑا ہوا ہو۔ یا تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ معلم ہی نہیں ہے، تب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، غیر معلم کتا معلم کے ساتھ شریک ہو گیا تب بھی وہ شکاری جانور حلال ہوگا نہیں۔ یا غیر مسلم کا کتا ہے، وہ اس کے ساتھ شامل ہو گیا تب بھی وہ شکار حلال ہوگا نہیں۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر 2 شخص نے مل کر کے جانور ذبح کیا، تو وہاں فقہا یوں لکھتے ہیں کہ جو معین ہے ذبح کرنے والا، اس کا بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ معین کا مطلب جو پیر پکڑتا ہے یا اس کی جنب اور پہلو کو پکڑے تھامے ہوئے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں معین سے مراد کون ہے؟ مثال کے طور پر بکر ہے، وہ کبھی ذبح کرنے کے تجربے سے گزرا نہیں ہے، پہلا موقع ہے، تو اس کے ساتھ قصائی ہے جو ماہر ہے، کاٹتا رہتا ہے، ذبح کرتا رہتا ہے، تو وہ قصائی کے ساتھ یہ بکر مل گیا، اور قصائی کے ہاتھ پر یا قصائی کا ہاتھ بکر کے ہاتھ پر ہے تاکہ وہ گھبرا نہ جائے، چھری ادھر ادھر نہ ہو جائے، چاقو ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو اب یہ معاونت ہوئی، یہ معین ہوا۔ بکر پر بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری، اور یہ جو قصائی ہے جو اصل ذبح کرنے والا ہے اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری۔ دونوں ذبح کر رہے ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس صورت میں وہ جانور حلال ہوگا نہیں۔ تو یہاں معین سے مراد جو ذبح کرنے میں معاونت کرے، یہ نہیں کہ پیر پکڑا ہوا ہے، کوئی پیر تھامے ہوئے ہے یا کوئی پہلو تھامے ہوئے ہیں یا کوئی گردن تھامے ہوئے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں معین سے مراد چاقو چلانے میں، چھری چلانے میں جو معین اور مددگار ہوتا ہے وہ۔ تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کھاؤ
اس کو جو روکے رکھے تمہارے واسطے یہ کتے کے ساتھ ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام لو اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ شکار کرنے میں اتنے منہمک اور مشغول نہ ہو جاؤ کہ فرائض سے غفلت برتنے لگو، واجبات سے غفلت برتنے لگو، سنن سے غفلت برتنے لگو، بلکہ ضروری ہے کہ شکار کے پیشے کے ساتھ ساتھ فرائض کو بھی یاد رکھو، واجبات کو بھی یاد رکھو۔ تو یہ مطلب ہے واتقوا اللہ کا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ مطلب یہ کہ اس قدر انہماک اور شغل نہ ہو کہ فرائض سے غفلت برتنے لگو۔ دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ واتقوا اللہ، یعنی اس قدر حرص مت رکھو کہ شکار کرنے کے جو شرائط ہیں ان شرائط کا کوئی پاس اور لحاظ نہ رکھو اور شکار کرتے رہو اور کھا لو۔ یہ نہیں، شکار کے جو بھی شرائط ہیں ان تمام شرائط کا پاس اور لحاظ رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ تو انہماک بھی مراد ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شکار کرنے میں جن شرائط کا اہتمام کیا جانا چاہیے وہ شرائط کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں کہ حرص اور طمع اور لالچ میں زیادہ سے زیادہ شکار کرنے کی ہوس میں شرائط شکار ہے وہ بھی ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جائے، یہ درست ہوگا نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اگر ایسی کوئی بات ہوئی کہ فرائض سے غفلت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے تمام چیزوں کا۔ یا اس قدر انہماک ہوا کہ یا اس قدر حرص ہوا، طمع اور لالچ ہوئی کہ شرائط شکار کا پاس اور لحاظ نہیں کیا گیا تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔